حنیف گنگوئی وہ دکھاتے ہیں حنیف گنگوئی پہ بہتان لگایا تو نے تو آج حضرت آپ یہ بات پیش کرو کہ شرح الوقایہ کی حاشیہ حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا ہے، یہ بات پیش کرو نا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس کے اوپر اب اگر میں پیش کروں کہ شرح الوقایہ کی حاشیہ حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ بحث کسی اور جگہ نہیں جانی، اس نے کہا ہے یہ شرح الوقایہ یہ حاشیہ حنیف گنگوئی نے نہیں لکھا تو اس کی شکست میں مان جاؤں گا، بات ختم ہو گئی۔ تم چھوڑنا شرح الوقایہ، یہ جو نے دیا ہے یہ حوالہ موجود ہے نا، یہ اور چھوڑو فلاں نے لکھا ہے یا نہیں، یہ تم نے کہا ہے کہ حنیف گنگوئی نے لکھا ہے، حنیف گنگوئی نے نہیں لکھا، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ ابھی بھاگنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شرح الوقایہ دو طرح ہے، ایک کتاب الصلاۃ کتاب النکاح پر لکھا گیا ہے شرح الوقایہ، اور ایک کتاب البیوع پر لکھا گیا ہے، کتاب الدعوات پر لکھا گیا ہے۔ جب جلد اول شرح الوقایہ اولین جو ہے جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا عبدالحی لکھنوی، اور کتاب البیوع اور کتاب الدعوات پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا عبدالحنیف گنگوئی رحمۃ اللہ۔ نہیں جی عبید اللہ بھائی یہ مفتی ہے، ان کا ایسے نہ بولیں۔ ابھی اتنا آپ لکھ دو، میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ تم چھوڑ شرح الوقایہ، یہ جو اور پیش کرنا ہے، تو نے جو پیش کرنا تھا کر لیا ہے، تو نے جو پیش کرنا تھا کر لیا، اب بکواس نہ کرنا یہاں پہ۔ ابھی تم پس گئے، ابھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شرح الوقایہ کی کتابیں کتنے ہیں۔ شرح الوقایہ کی کتابیں دو ہیں، یاد رکھو، اور شرح الوقایہ کی دو کتابیں، اول میں دو حصے ہیں اور ثانی میں بھی دو حصے ہیں۔ اول پر جس آدمی نے حاشیہ کیا ہے اس کا نام ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، وہ بھی دیوبندی ہے، اور آخرین پر جس آدمی نے حاشیہ کیا ہے اس کا نام ہے مولانا حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ، وہ بھی دیوبندی ہے۔ اب یہ سمجھ لو دوستو، کتاب الصلاۃ اور کتاب النکاح پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا عبدالحی لکھنوی، اور کتاب البیوع اور کتاب الشفاء جس میں کتاب الدعوات داخل ہے اس پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتابیں الگ الگ ہیں، اور یہ جس کتاب کی حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب النکاح کی دے رہا ہے جو کتاب الصلاۃ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتاب استادی چھوڑ دیں اور کوئی بات نہ کریں۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتاب البیوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور کتاب البیوع پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے۔ یہ کتاب ہے اور میں نے بیچ دیا، مکمل اسکرین شاٹ کتاب کی لگائی، ابھی میں وہ حاشیہ بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح الوقایہ، شرح الوقایہ ہے یہ بات حضرت۔ اس پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا محمد حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں اس کتاب کی، میری بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، میں پھر بھی بول رہا ہوں کہ کتاب الدعوات پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب النکاح پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے، اللہ کی لعنت ہو ان بے غیرتوں پر، یہ کیسے کذاب اور جھوٹے ہیں۔ سید مودودی کو جو بھی بھونکے گا وہ اس طرح کذاب اور لعنتی ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس بے غیرت نے جھوٹ بولا ہے، اور حنیف گنگوئی کا رجوع ثابت کرنے کے لیے اس نے حنیف گنگوئی کا کسی اور کا حاشیہ حنیف گنگوئی کے ساتھ تو ثناء اللہ کتاب الطلاق یا کتاب الفلانا یا ڈھگانا، ابڑو صاحب تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ اس نے یہ کتاب ہے اور میں نے بیچ دیا، مکمل اسکرین شاٹ کتاب کی لگائی، ابھی میں وہ حاشیہ بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح الوقایہ، شرح الوقایہ ہے یہ بات حضرت۔ اس پر جس آدمی نے حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا محمد حنیف گنگوئی رحمۃ اللہ۔ ہم ان کو جھوٹا بنا دیں گے، یہی اس دوسرے جاہل نے کیا تھا، نوٹ فرما۔ اس نے جھوٹ بولا کذاب نے، یہ کہتا ہے شرح الوقایہ، یہ جو اوپر حاشیہ اس نے لگایا ہے یہ کہتا ہے حنیف گنگوئی نے لکھا ہے۔ حنیف گنگوئی نے سید معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی طرف بدعت کی نسبت کی ہے، کہتا ہے انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کہا ہے مرجی۔ اصل بات یہ چل رہی ہے اوپر، ساری نوٹ کریں۔ اب یہ کبھی بھاگتا ہے کتاب النکاح فلانا ڈھنگانا، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، یہ لکھا ہی نہیں حنیف گنگوئی نے، یہ ٹوٹل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے گروپ بند کیا، حالانکہ جلدی ہم سو جاتے ہیں، لیکن آج چونکہ یہ گروپ مناظرہ لگا ہوا تھا اور وہ بار بار بیچ میں بول رہے تھے تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوبارہ اوپن کیا۔ مولوی مفتی ثناء اللہ صاحب نے جو جھوٹ بولا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ معدن الحقائق کے اندر حنیف گنگوئی صاحب نے بدعت کی نسبت سیدنا معاویہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کی ہے، یہی موطا امام محمد میں امام محمد نے بھی کی ہے،
عبدالحی لکھنوی نے الموجد جو ان کی شرح موطا امام محمد ہے اس کے اندر بھی کی ہے۔ اب بات یاد رکھیے، اس نے یہ 2 نمبری کی کہ اس کے اندر اردو میں چونکہ حالات و واقعات شرح الوقائع کے جو صاحب شرح الوقائع ہیں ان کے حالات و واقعات حنیف گنگوئی صاحب نے لکھے اور نیچے وضاحت موجود ہے، لیکن اس ظالم نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں اور اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان کا تو رجوع ہے۔ ہم نے دلیل یہ دی تھی کہ سید مودودی رحمہ اللہ نے اگر بدعت کی نسبت کی ہے سیدنا معاویہ کی طرف، تو اگر یہ گستاخی ہے تو امام محمد، عبدالحی لکھنوی، حنیف گنگوئی یا خلیل سہارنپوری چاروں نے لکھا ہے۔ تو اس نے معدن الحقائق یہ 2 دن یہ سوچتے رہے اور آخر میں انہوں نے معدن الحقائق سامنے لائی جو کنز الدقائق کی شرح ہے۔ حنیف گنگوئی صاحب نے وہاں پر بدعت لکھی ہوئی ہے، میں نے حوالہ دیا تھا، تو انہوں نے یہ لے آئے یہ شرح الوقائع جس کے اندر انہوں نے حالات لکھے ہیں، حاشیہ نہیں لکھا، نہ اس کی شرح لکھی۔ اب دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ شرح الوقائع جو ہے اس کی جو وقائع کی جو شرح ہے وہ 4 جلدوں میں ہے۔ پہلی جو جلدیں اولین جن کو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ عبدالحی لکھنوی نے لکھی ہے۔ باقی 2 حصے جنہیں آخرین کہتے ہیں وہ حنیف گنگوئی نے نہیں، یہاں اس نے جھوٹ بولا ہے، 2 نمبری کی ہے، وہ جو اس مختلف لوگوں نے لکھی ہے، مختلف لوگوں نے، لیکن جو وہ بطور اس نے پیش کیا یہ حنیف گنگوئی کی ہے وہ حقیقت مولانا فتح محمد کی ہے۔ مولانا فتح محمد کی شرح کو اس نے حنیف گنگوئی کا نام لگا کر اس نے سامنے پیش کیا اور اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ یہ جتنی بھی سید مودودی رحمہ اللہ کے اوپر یہ تبرے کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں، اس طرح کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس نے حالات و واقعات ٹائٹل پہ واضح لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولین کی شرح صرف عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے کی ہے، بلکہ عبدالحی لکھنوی نے جو الموجد ہے اس نے موطا امام محمد کی شرح میں بدعت لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور بڑے دلائل دیے ہیں اس پر۔ یہ ہے فتح محمد، مولانا فتح محمد کی شرح جو آخرین 2 حصے اس کے وقائع کے ہیں، یہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہے امرن جدید۔ جو صاحب شرح جنہوں نے وقائع لکھی ہے نہ انہوں نے لکھا ہے، نہ مصنف نے، اور نہ عبدالحی لکھنوی نے، نہ حنیف گنگوئی نے۔ یہ ہے 2 نمبری ان کی۔ اب آپ کو ساری بات سمجھ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے آخر میں نے ابھی کھلوایا اس لیے سونے سے پہلے تاکہ جو ساتھی کل تک آئیں وہ سارا اپنا یہ دیکھ لیں کس طرح 2 نمبری کی ہے۔ حنیف گنگوئی صاحب نے قطعاً کوئی شرح الوقائع کے اوپر یا وقائع کے اوپر کوئی حاشیہ لکھا ہی نہیں ہے، کوئی ان کی تحریر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس نے سفید جھوٹ اس لیے بولا کہ میں جناب ان کو ناک آؤٹ کر کے سامنے جناب دکھاؤں گا کہ ہم سچے ہیں، اور دیوبندی یہ کہتے ہیں۔ دیوبندی آلریڈی بدعت کی نسبت سیدنا معاویہ کی طرف کر چکے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، اور اسی طرح جناب حنیف گنگوئی نے بھی کی ہے، اسی طرح خلیل سہارنپوری نے بذل المجہود کے اندر بھی کی، مجہود کے اندر بھی کی ہے، اور اسی طرح جناب عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی جو شرح موطا امام محمد ہے اس کے اندر بھی اس نے بدعت کی نسبت سیدنا معاویہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کی ہے۔ اگر یہ سارے گستاخ نہیں ہیں تو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ بھی بلا شبہ گستاخ نہیں ہے، یہ جھوٹے اور کذاب ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ میری تمام جو جتنے موجود ہیں اس گروپ کے اندر 400 بندہ دیوبندی بھی موجود ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یار کس طرح انہوں نے اتنے دنوں سے یہ شور اور جھوٹ، یہ بھی اور احمد حسین بھی جھوٹ بول رہے تھے اور آج یہ ننگے ہو گئے، اور میں انتظار کر رہا تھا، آج خود یہ آیا ہے اور اس نے بڑی تیاری کر کے انہوں نے میٹنگ کر کے یہ کہا تھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور اللہ نے ان کو جوتے مروائے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔